اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء و خاتم المرسلین. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم. حق ٹی وی کے ہفت روزہ سلسلے RSTU کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظر حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم نے ایک ڈاکومنٹری فلم دکھائی تھی جو قرآن کے ایک معجزے فرعون کی لاش سے متعلق تھی. ماشاءاللہ لوگوں نے پسند بھی کیا اور کچھ سوالات بھی ریز ہوئے اس فلم کے بعد. اس فلم میں آپ کو یاد ہوگا کہ مرنفتہ فرعون یہ وہ فرعون تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب اس وقت کیا جب وہ سمندر میں بنے ہوئے، بحر قلزم میں بنے ہوئے، ریڈ سی جسے کہتے ہیں، اس معجزاتی راستے سے گزر رہے تھے. اور دوسری جانب فرعون جس نے ان کا پیچھا کیا، بائبل میں اس کا نام مرنفتہ درج ہے، یہ تعاقب کرتا ہوا اس معجزاتی راستے پر جو بنی اسرائیل کے لیے بنا تھا درمیان میں پہنچتا ہے. دوسری جانب بنی اسرائیل کا آخری مسلمان اس معجزاتی راستے سے پار ہو جاتا ہے. اسی اثنا میں مرنفتہ فرعون اپنی تمام لشکر اور اپنی تمام افواج کے ساتھ پانی کی دو دیواروں کے درمیان مکمل آ چکا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور وہ دونوں دیواریں، وہ بائیفرکیشن جو سمندر میں ہوئی تھی، وہ ملنی شروع ہوئی. اور فرعون سمجھ گیا کہ اب یہ آخری وقت آ گیا ہے. اس سے پہلے اللہ نے اس کو بہت سے معجزے دکھائے لیکن وہ ہدایت نہ پا سکا، ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا. جب اس نے دیکھ لیا کہ اب موت کا وقت یقینی ہے اور اپنے لشکریوں کو دیکھا جو پانی میں ڈوب رہے تھے، تو اس لمحے اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس سے کہا کہ اب ایمان لاتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اب تک تو فساد کرنے والوں میں سے تھا. آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ فیوچر جنریشن کے لیے، مستقبل کی نسلوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنایا جائے. تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 90، 91 اور 92 تھی. ناظرین، اس سلسلے میں، اس فلم کے سلسلے میں کچھ تشریح کی باقی تھی گزشتہ پروگرام میں. آج انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید معلومات آپ کو دی جائیں گی، مزید سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اس سلسلے میں ماہرین ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. حزب سابق، حزب معمول جناب الیاس ستار صاحب، ریسرچ اسکالر، تقابل ادیان، مناظرہ اور مباحلہ ان کے شعبے ہیں اور RSTU کے نظریے کے بانی بھی ہیں. اور ناظرین، ایک ایسی شخصیت کو ہم نے آج دعوت دی ہے جو پاکستان کے اور خصوصاً سندھ کے نوجوانوں میں بے حد مقبولیت رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کا وہ ورک ہے جو یہ نوجوانوں کی تربیت کے سلسلے میں، پاکستانی نوجوانوں کے، مسلمان اور کسی بھی مذہب سے ہو، یہ خاص بات جو اس سلسلے میں ان کے شامل ہے کہ مذہب، قوم، رنگ، نسل سے مبرہ ہو کر نوجوانوں کی تربیت فرما رہے ہیں. جناب لیکچرر ذیشان صاحب، ہی از دا لیکچرر آف فزکس ان کراچی کالج آف، یہ انشاءاللہ اپنا تعارف خود کرائیں گے. تو ذیشان صاحب، آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. ناظرین، ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں مرنفتہ فرعون کے حوالے سے جو سوالات ہمارے سامنے آئے. میں پہلا سوال کرتا ہوں جناب الیاس ستار صاحب سے کہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ جب فرعون جو غرق ہوا اور آج کے عیسائی اور یہودی علماء نے اسے اس معجزے کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ وہ یہاں تک پہنچے کہ اپنی آیات سے ہی منحرف ہو گئے جو بائبل میں لکھی ہیں، اور انہوں نے مختلف فرائض کے نام گنوانے شروع کر دیے کہ فلاں فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں گیا. آپ کی ریسرچ اس سلسلے میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. فرعون جو تھا یہ مصر کے بادشاہ کو بولتے تھے. تو باپ بھی فرعون ہوتا تھا، بعد میں جو بادشاہ بیٹا بنتا تھا وہ بھی فرعون ہی ہوتا تھا. تو سب کا الگ الگ نام ہوتا تھا. بائبل میں بائی نیم نہیں بولا گیا ہے. بہرحال یہ جو ڈوبنے کے حوالے سے قرآن کا جو معجزہ ہے کہ قرآن نے اناؤنس کیا کہ جو فرعون ڈوبا تھا اس کے لاش کو محفوظ کیے. تو اب اس کا لاش جب ڈسکور ہو گیا تو جو غیر مسلم تھے وہ کبھی کچھ بہانہ کرتے تھے کہ یہ فرعون نہیں ڈوبا تھا، وہ فرعون ڈوبا تھا، وہ فرعون نہیں، دوسرا فرعون ڈوبا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا حکمت ہمیشہ بندوں کے سوچ سے بہت ہی اونچا ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسم رکھ دیا تھا ان میں کہ جو بھی فرعون مرتا تھا اس کے لاش کو یہ لوگ محفوظ کر لیتے تھے. اور اس لیے اب جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا اس کا نام تھا رامزس II، اس کا لاش بھی محفوظ ہے. اور اس کا بیٹا تھا مرنپٹا، اس کا لاش بھی محفوظ ہے. ایک اور فرعون کا نام لیتے تھوتموس II، اس کا لاش بھی محفوظ ہے. اور ایک اور فرعون تھا جس کا نام ایمینوفس، اس کا لاش بھی محفوظ ہے. تو اب وہ جس فرعون کا بھی نام لے اس کا لاش محفوظ ہے. اور قرآن کا صرف اتنا دعویٰ ہے کہ جو ڈوبا تھا اس کا لاش محفوظ ہے. اب وہ جو بھی نام لیتے اس کا لاش محفوظ ہے. آپ کے خدمت میں 3 فرعون کا لاش میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے، ذرا ناظرین کو بتا دیں. یہ 3 فرعون کا لاش ہے. اور چوتھے کا فوٹو اتفاق سے میرے پاس نہیں، لیکن بائبل قرآن اینڈ سائنس مورس بکیل کی کتاب ہے، اس میں اس کا کافی ڈیٹیل دیا ہوا ہے. فوٹو کبھی ملے گا تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. 3 کا میرے پاس موجود ہے اور یہ 3 اس میں دکھا رہا ہے. اس میں جو اوپر میں ہے یہ رامزس ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا. اور یہ ہے تھوتموس II جو ایک اور فرعون ہے جس کا نام بھی ذکر کرتے کہ یہ ایکسوڈس کے خروج کے حوالے سے. اور یہ مرنپٹا ہے جس کا شناخت مورس بکیل نے کیا کہ یہ وہی فرعون ہے جو ڈوبا تھا. تو یہ مختصر جواب ہے. اوکے، ایک اور سوال جو یہاں ریز ہوتا ہے کہ بائبل میں 2 مختلف باتیں درج ہیں. ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت جو بنی اسرائیل اپنے ساتھ لے گئے اور 400 سال تک ان کا جسم مبارک تابوت میں بند رہا، کہیں آتا ہے کہ وہ جسم تھا اور کہیں آتا ہے کہ وہ صرف ہڈیاں تھیں. اس سلسلے میں آپ کی تحقیق کیا ہے؟ صرف میری تحقیق نہیں ہے بلکہ یہ بائبل کا فرمان بھی ہے. اور یہ بائبل جس سے میں کوٹ کر رہا ہوں، ذرا سا دکھا دو بیٹا، یہ گڈ نیوز بائبل ہے اور یہ کافی مشہور بائبل ہے. اس میں آپ کا جو یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ جب وعدہ لیتے ہیں کہ میرے لاش کو رکھنا اور جب نجات ملے مصر سے تو میرا لاش لے جانا، تو ادھر میں الفاظ میں آپ کو انگلش میں سناتا ہوں، اردو بھی آپ سمجھ جائیں گے. Promise me, he said, that when God leads you to that land, you will take my body with you. یعنی ادھر بھی جسم کا ذکر آ گیا. اچھا، اب جب موسیٰ علیہ السلام 400 سال بعد لے کے جاتے ہیں تو ادھر بھی ہے Moses took the body of Joseph with him, as Joseph had made the Israelites solemnly promise to do. Joseph has said, when God rescues you, you must carry my body with you from this place. یعنی یہاں بھی جسم کا ذکر آتا ہے. اور ایک مزے کی بات ہے، جب ان کا لاش دفن کر رہے ہیں تو یہ ہے ججز 1 آیت نمبر 32. ادھر لکھا ہے the body of Joseph which the people of Israel had brought from Egypt was buried at Shechem in the piece of land that Jacob had bought from the sons of Hamor, the father of Shechem, for 100 pieces of silver. This land was inherited by Joseph's descendants. یعنی یعقوب علیہ السلام جو قبرستان خریدے تھے وہیں پر ہی یوسف علیہ السلام یعنی جوسف وہیں پر ہی دفن ہوئے. اور یہاں باڈی آف جوسف کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ اگر وہ صرف ہڈی ہوتا نا تو ایک شاپنگ بیگ میں بھی ہو سکتا تھا دفن. اس کے لیے باڈی آف جوسف میں اور ہڈیوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ باڈی تو ایک چھوٹے سے چیز میں آ جاتا نا، تو ایک چھوٹے سے باسکٹ میں بھی آ سکتا تھا. تابوت کا ضرورت نہیں تھی. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے یہ پروگرام لائیو ہے اور اس پروگرام میں آپ بھی براہ راست ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. ماہرین سے کوئی سوال کرنا چاہیں، گزشتہ جو پروگرامز ہوئے ہیں ان کے متعلق کوئی کویشچن ہے آپ کے پاس، آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر کال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ای میل ایڈریس بھی موجود ہے اسکرین پر، آپ ہمیں ای میل کیجئے. جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یورپ کے رہنے والے جرمن، اٹالین، ڈچ، فلیمش اور انگلش زبانوں میں بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब और कहाँ से गुफ्तगू फरमा रहे हैं? फजल अमीन फारूकी बात कर रहा हूँ नागोजी से पटना। फजल अमीन साहब धाबी जी से, जनाब खुश आमदेद। अर्ज ये है कि माशाल्लाह मियां सत्तार साहब ने जो RSTU के नाम से अमल की बात शुरू कर रखी है, इसका माशाल्लाह से पूरे मुल्क में एक अच्छा असर पड़ रहा है, जिसकी जिंदा मिसाल मुख्तलिफ चैनलों और अखबारात में प्रोग्राम और बयानात की वजह है और हर तरफ अमल की बातचीत भी हो रही है। ये सारा चेहरा मियां सत्तार साहब को जाता है कि माशाल्लाह इन्होंने एक अच्छी फिक्र को लेकर RSTU के खूबसूरत और बेमिसाल उन्वान से ये सिलसिला शुरू कर रखा है। अल्लाह ताला इससे मज़ीद पूरी दुनिया में ज़रिया निजात व अमन बनाए। RSTU के नजरिए के मुताबिक हम सबको एक दूसरे के बर्दाश्त करने का सलीका अता फरमाए। आमीन आमीन। जनाब मियां सत्तार साहब एक सुलझे हुए संजीदा शख्सियत के मालिक हैं। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू, बिहाई, कादियानी और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग अगर अपनी अपनी खामियों को दूर कर लें तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन की फिजा कायम हो सकती है इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि मियां सत्तार साहब अपने रफ़क़ा समेत मज़ीद दीन व मज़मून की तरवीज और अदयान बातिला में फर्क कुरान करीम से साबित करते रहेंगे। इंशाअल्लाह सहाफ़ी, समाजी और सियासी ताल्लुक के न्यूज़ प्रोग्राम को जो हर चैनल में शुरू कर रखा है, खुसूसन डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब को, सुहेब सिद्दीकी साहब को, हक चैनल के तमाम जितने अमला है, तो इस सबको फराज़ तहसीन पेश करता है और हर चैनल के जरिए नाज़रीन से यही कहूँगा कि हमें अब RSTU वाले हसीन नजरिए को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम अफसोस के लिए इस वक्त नहीं देख पा रहा। बसात कोशिश के बावजूद केबल नेटवर्क पर रिसीवर न होने के बाद जिला छत्ता और कुछ जवाब में नाजरीन ये प्रोग्राम देखने को महरूम है। इंशाअल्लाह सीरीज की सूरत में कोशिश होगी और के बाद में केबल नेटवर्क पर चलाया जा सके। हर चैनल वालों से भी अर्ज करूंगा कि वो अपने खूबसूरत प्रोग्रामों को जिला छत्ता में देखने की सहूलियात फराहम करें। अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम बिलखुसूस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया। बहुत फजल अमीन साहब थे, माशाल्लाह सहाफ़ी भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इला सत्तार साहब गुफ्तगू का आगाज़ इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं कि फ़िरौन से मुतालिक कि आपने जो डॉक्यूमेंट्री हमने देखी उसमें आपने ये बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक पानी से बहुत रहा। जगह जगह हम पढ़ते थे, लेकिन इसमें आपकी बहुत खूबसूरत रिसर्च है जो हम नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे। पहले से खूबसूरत मत बोला करिए, क्योंकि लोग ज्यादा उम्मीद करते हैं तो कम खूबसूरत लगता है। सरप्राइज हो तो सबको खूबसूरत लगेगा। रिसर्च हमेशा खूबसूरत हुआ करती है, इसीलिए उसको रिसर्च कहते हैं। हाँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे और 3 महीने के थे, तो उस जमाने में फिरौन सब बच्चों को कत्ल कर रहा था। तो चूंकि ये बहुत खूबसूरत बच्चे थे और इनकी माँ 3 महीना तक इनको छुपा के रखी, लेकिन जब मज़ीद छुपाना मुमकिन नहीं था तो इनको दरिया नील में डाल दी थी, जो फिरौन के महल के पास से गुजरता था। जैसा बाइबल में आता है कि फिरौन की बेटी नहाने के लिए गई भी थी उधर, तो वो बास्केट नज़र आया उसको दरिया में बह रहा है, तो अपने साथ जो और उनके असिस्टेंट्स वगैरह जो भी थे उनसे कहा कि भाई ये बास्केट को लाओ। बास्केट को लाई तो बच्चा देखी तो बहुत खूबसूरत लगा। तो सबसे पहले तो बचपन में बताना ये था कि 3 महीने के थे तो पानी के जरिए बचाया गया, दरिया के जरिए। और जब फिरौन की बेटी अपने हाथ में ली उसको और देखी बहुत खूबसूरत बच्चा, उसको बोली कि इसका नाम मैं मोसेस रखता हूँ क्योंकि इसको पानी से खींच के निकाला। तो नाम भी पानी से ताल्लुक है, बचपन में बचना भी पानी से ताल्लुक है। फिर जब ये जवान होते हैं तो मिदियान जाते हैं और शुएब अलैहिस्सलाम की लड़कियों को पानी भरने में मदद करते हैं। तो उसके बाद फिर शुएब अलैहिस्सलाम इनको बुलाते हैं कि कुछ मुआवजा वगैरह दिया जाए, तो एक बेटी से शादी भी करा देते हैं। तो बेटी का साथ शादी जो हुआ तो इसका भी बुनियाद वो पानी का मदद करना था। फिर जब ये बुढ़े हो जाते हैं
اور دریا کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو دیکھیے پانی بڑھاپے میں بھی بچایا, بچپن میں بھی بچایا, اور پانی نے نہیں بچایا, نے اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے بچپن میں بھی ذریعے سے بچایا بچایا, اور بالکل بڑھاپے میں بھی پانی کے ذریعے بچایا. بے شک. ان کے اسٹک تھا, اس کو مارتے تھے تو چشمے نکلتے تھے, واٹر یوز ٹو کم آؤٹ. اس طریقے سے پانی سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. اور مزے کی بات ایک اور یہ ہے کہ دریا سمندر جو 2 دیوار بن گئے تھے اور بیچ سے سوکھا راستہ نکلا تھا, تو جو تابوت میں یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک جا رہا تھا, تو وہ جسم مبارک جو یوسف علیہ السلام کا تھا, یوسف علیہ السلام کو بھی جوانی میں ایک سوکھے کنویں کے اندر ان کے بھائی لوگ ڈال دیے تھے. تو وہ بھی سوکھا کنواں تھا اور یہ سوکھا زمین تھا 2 دیواروں کے بیچ میں. تو یوں سمجھیے کہ یہ بھی ایک حکمت والا بات ہے کہ سوکھے کنویں میں پہلے یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا جب زندہ تھے, اور سوکھے راستے زمین جو سمندر کے بیچ میں بنا ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت دوبارہ لے کے گئے. تو یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے. یہ نام اور پانی کا مثال تھا. ماشاءاللہ. گفتگو کرنا چاہیں گے ہم کچھ ہمارے مہمان جناب ذیشان صاحب سے. فزکس کے آپ لیکچرر ہیں, اور فزکس میں تو بہت سی ایسی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آپ کے سامنے آتی ہوں گی کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہ فزکس میں آپ پڑھتے ہیں, فزکس کے جو ایکویشنز ہیں اس میں. اب ہم تو خیر بات کریں گے کہ جو نشانیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں, جیسے فرعون کا معاملہ, فرعون مرنفتہ فرعون کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں فیوچر جنریشن میں ظاہر کریں گے, اور ایسا ہی ہوا کہ آج فیوچر جنریشن, جیسے کہ لاسٹ ٹائم نے ایکسپلین کیا کہ پوری دنیا کو اگر کئی ادوار میں تقسیم کر دیا جائے تو فیوچر جنریشن یہی ہے, اور وہی ہوا کہ وہ نشانی وہاں موجود ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور کیا آپ کے ذہن میں بات خاص آ رہی ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا صاحب بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا, اور دوسری بات جو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو پریزنٹ کرنے کے لیے میں ایک بہت عظیم ہستی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کتابوں میں تو بہت پڑھ لیا, فزکس یا سائنس کی کتابوں میں خاک چھان لی کہ ہمارے مسلمانوں نے کبھی کسی زمانے میں بڑی ترقی کی تھی اپنی ریسرچ کی بدولت. تو بہت خوشی کا موقع میرے لیے کچھ یوں ہے معاف کیجیے گا کہ آج اس دور میں ہمارے پاکستان میں اور ہم سے جو ہے وہ بہت قریب ہوتے ہوئے ایک صاحب موجود ہیں جو کہ قرآن کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور اس پر ریسرچ کر رہے ہیں, اور جو کہ موجودہ دور نے جس کو جو ہے وہ سامنے خدا کا معجزہ جب سامنے لے آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس ایک صاحب ہیں جنہوں نے بتایا, باقاعدہ ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ واقعی یہ قرآن میں جو نشانیاں موجود ہیں سائنسی طور پر اس کو لوگ پروف کر رہے ہیں, سائنٹسٹ. تو ہم اس بات مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو خاص طور پہ نوجوان ہیں وہ اس ریسرچ کو نہ صرف یہ کہ ستار صاحب سے تو خیر درخواست کی جا سکتی ہے, اور عام نوجوانوں کے لیے ایک پیغام دیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ستار صاحب کی اس ریسرچ کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس گفتگو کو اس قدر مطلب عام کریں اور ستار صاحب کے اس لیکچر کو یا ان کے اس ریسرچ کو بیان کریں سب لوگوں کے سامنے اور اس پر ایفرٹس کریں. جی, نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں گے. جی جی, کہ جیسے ریسرچ اب شروع ہو چکی ہے, سائنس بھی اپنے مشاہدات کو تجربے کی صورت میں سامنے لا رہی ہے, فزیکلی ایک چیز ڈسکوریز ایسی شروع ہو گئی ہیں. اس سلسلے میں نوجوانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ وہ اس علم کو سیکھیں؟ جیسے کہ ہمارے RSTU میں جو ٹروتھ ہے اس سے یہی مراد ہے کہ جو قرآن کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں انہیں لے کر ہم اپنے مسلمانوں کے پاس بھی جائیں تاکہ ان کے ایمان کا گراف بلند ہو, اور غیر مسلموں کے پاس بھی جا کر ان کو بتائیں, ان کی بھی رہنمائی کریں, کیونکہ آخرت میں بہرحال ایسا معاملہ ہوا کہ وہ شاید انہیں اس بات کی شکایت ہوگی کہ مسلمانوں کے پاس اتنی کھلی نشانیاں موجود تھیں اور ہم تک لے کر نہیں پہنچے. تو نوجوانوں کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ RSTU ایک بہترین طریقہ تدریس ہے. میں طریقہ تدریس کا ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ بہترین طریقہ تدریس یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ سکھایا جائے, پڑھایا جائے. سکھانا پڑھانا جو ہے وہ ایک تربیت فراہم کرتا ہے, تربیت دیتا ہے. لیکن معاملہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے.
عالمی طور پر اگر ہم دیکھیں تو امن کے حوالے سے جس قدر کام آج کل کیا جا رہا ہے شاید کسی اور دور میں کیا گیا ہو. لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں جسے ہم گلوبل ولیج کا نام دے رہے ہیں. اس طرح ہم بہت سارے طریقوں سے, بہت سارے ذریعوں سے ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے. لیکن در حقیقت معاملہ وہیں کا وہیں موجود ہے کہ ایک طرف تو امن کی درسگاہیں کسی بھی حوالے سے قائم کی جا رہی ہیں یا اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے, لیکن رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ ہر طریقے میں ہمیں جو ہے نقصان کا باعث ہی بن رہا ہے. اور نہ صرف نقصان کا باعث بن رہا ہے بلکہ جس قدر امن کے لیے کام کیا جا رہا ہے اسی ترتیب سے جو ہے وہ بد امنی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو RSTU کو جب میں نے کچھ تھوڑا سا مطالعہ کیا تو مجھے یہ آئیڈیا ہوا اور ذہن میں ایک بات, کوشچنس جہاں ریز ہوئے وہاں یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نوجوانوں کو اسی RSTU کے تحت نہ صرف یہ کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا ہے بلکہ ان عام لوگوں یا ان عام طالب علموں تک بھی پہنچنا ہے جو ان سے خفا کہیں رہتے ہیں, کبھی کسی وقت بھی خفا ہوئے ہوں, پہلے تو انہیں منا لیجئے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ آپ کے کچھ قریب آ جائیں. اور پھر میرے خیال ہے نوجوانوں کے لیے پیغام بہت ہی عام ہوگا کہ اس کے بعد پھر اس RSTU کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ مسلمان نوجوانوں تک پہنچے بلکہ ان نوجوانوں تک بھی رسائی حاصل کریں جو کہ مسلمان نہیں ہیں, بلکہ وہاں ان میں بھی کام کریں, ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علمی بنیاد پر اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہیں نوجوانوں کی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے تو میرے خیال ہے RSTU کا پلیٹ فارم جو ہے بہت ہی زبردست قسم کا پلیٹ فارم ہے جو کہ نوجوان بہت عام طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. یعنی یورپ میں, امریکہ میں جو میں نے دیکھا وہاں یہ ہے کہ نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے شہر میں, اپنے معاشرے میں, ملک میں امن و امان کے حوالے سے کیا حصہ ادا کر سکتے ہیں, کس طرح وہ پارٹ آف دا پیس مشن بن سکتے ہیں ان ممالک میں. اچھا, پاکستان میں مجھے نظر نہیں آیا, میں جب سے پاکستان آیا ہوں میں نے ایسا کسی انسٹیٹیوٹ کا نام نہیں سنا کہ جہاں نوجوانوں کو یا بزرگوں کو لا کر یا بچوں کو لا کر امن کی تعلیم دی جا سکتی ہو. آپ اس سلسلے میں جو آپ کا انرجیٹک فورم ایک بنا ہے, کیا کہتے ہیں کہ وہاں اس چیز کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو بلا کر تربیت دی جائے RSTU کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب, ہمارا ایک پلیٹ فارم ہم نے اسی حوالے سے کہ نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے کہ ہم بہت ساری تربیت کرتے ہیں بہت سارے شعبوں میں, تو یہ جو ایک بہت ہی خوبصورت شعبہ ہے, بہت ہی اہم شعبہ جو ہماری زندگیوں میں موجود ہے کہ کس طریقے سے امن قائم کیا جائے, اس سلسلے میں ہمارا ایک فورم ہم نے تشکیل دیا ہے, انرجیٹک ایجوکیشنل فورم. اس فورم کے تحت میرا خیال ہے کہ RSTU کی تعلیم دی جا سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ RSTU کی تعلیم دی جا سکتی ہے بلکہ اس پلیٹ فارم کی اشد ضرورت بھی ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہمارے اس معاشرے کو چھوڑ کر اگر ہم یورپ کے معاشرے میں دیکھیں یا یورپین لوگوں کو دیکھیں, وہاں باقاعدہ ایک پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں امن کے حوالے سے کہ لوگوں کو اچھا سٹیزن بنانا یا لوگوں کو پرامن رہنے کی ترغیب اور تعلیم دی جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کا بڑا فقدان نظر آتا ہے. کتابوں میں تو چند سطور لکھ دی جاتی ہیں اور اس کا کسی طور امتحان بھی لے لیا جاتا ہے, اور جیسے کیسے امتحان ہم لوگ دیتے ہیں یا رٹا کا جو سلسلہ ہے رٹافیکیشن کر کے, لیکن عملی طور پر اس کا کوئی ہمیں نظر سلسلہ نہیں آتا. تو میرا خیال ہے انرجیٹک ایجوکیشن فورم ہم لوگ الیاس ستار صاحب سے درخواست بھی کریں گے اور ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے, ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے RSTU کی تعلیم انشاءاللہ سب نوجوانوں تک, کم سے کم اپنے پلیٹ فارم کے نوجوانوں تک اور پھر اس کے ذریعے آگے تک بھی پہنچا سکیں. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اور میں نے یورپ میں یہ بھی دیکھا کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں نوجوانوں کو ملوث ہونے سے روکتے ہیں جیسے ہمارے ہاں سلسلہ ہوتا ہے, ایک حکومت قائم ہے تو حکومت گرانے کا سلسلہ اور جو قوانین ہیں ان کے خلاف ورزی کا سلسلہ. ڈاکٹر صاحب, اس میں ہم جو تھوڑا سا خیال رکھ رہے ہیں وہ یہ رکھ رہے ہیں کہ خیال نہیں رکھ رہے بلکہ وقت کا تقاضا ہے کہ نوجوانوں کو بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ بدزن کر دیں اپنے سوسائٹی سے, اپنے اطراف کے لوگوں سے, بلکہ ان کو حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہی وہ حالات ہیں, یہی وہ واقعات ہیں, یہی وہ حکمران ہیں جن کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے اینٹی ہو کے کوئی کام کریں, ہم ان کو ساتھ ملا کر صحیح, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص پاکستان کا جو حکمرانی بھی کرتا ہو اور کسی بھی جگہ اس کی ذمہ داری ہو, وہ کسی بھی صحیح بات کو ہونے سے روک سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے. ہاں, بس یہ کہ دل میں عزم اور پختہ ہو اور تربیت کا ارادہ ہو اور اللہ کے تعالیٰ کے سامنے جو ہے سرخرو ہونے کا ایک ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ جناب میرا نام عمار ہے اور گلستان جوہر سے کال کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ ہوں میں. جی فرمائیے عمار صاحب. سب سے پہلے تو جناب یہ کہ جس طرح آپ نے تعارف کرایا ذیشان صاحب کا, سرکار صاحب کا, تو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو بہت خوشی ہوئی یہ جان کے
ہمارے ہی درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو کم سے کم یہ فکر تو کر رہے ہیں آنے والے نوجوانوں سے. ماشاء اللہ, شکریہ. اس کے بعد جناب ایسا ہے دیکھیے کہ بات ہم سب کے سامنے واضح ہے, آج آپ تینوں افراد بھی یہی بات ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ مستقبل قریب میں آج ہی کے نوجوانوں کو ملک کی بات دور سنبھالنی ہے. ویری نائس, بالکل. اور مختلف شعبوں میں مختلف ذمہ داریاں نبھانی ہیں. جی. تو کیا آج کے دور میں اس وقت قیام امن کے حوالے سے کوئی ایسی تربیت گاہ, کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود ہے کہ جہاں پر آج کے نوجوان, چاہے ہی وہ ستار صاحب کے RST روزز ٹروتھ اینڈ یونٹی اس ڈاکٹرائن پہ, یا محمد علی جناح کے اتحاد یقین اور تنظیم محکم اس ڈاکٹرائن پہ, یا کسی بھی حوالے سے ایسی تربیت حاصل کریں کہ وہ امن کی طرف جا سکے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام امریکہ میں, یورپ میں اور دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے, بہت ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر جو چیزیں ہیں, کئی پلیٹ فارمز اور کئی NGOز اس کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ بالکل برعکس ہے. اچھا, بہت شکریہ. کچھ اور ان کی ترقیم خود ہی بیرو تفنگ بانٹتے ہیں. جی, اوہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ آپ کا. ان کا سوال یہ تھا کہ جیسے ذیشان صاحب نے بھی کہا کہ یورپ, امریکہ اور دوسرے ممالک, جاپان وغیرہ امن کے حوالے سے تربیت دیتے ہیں اپنے نوجوانوں کو, ایسی درس گاہیں اب بن چکی ہیں, بلکہ بہت سی NGOز پرائیویٹلی اس کام کو کر رہی ہیں. RSTU آپ نے متعارف تو کرا دیا پاکستانیوں کو, اب یہ بتائیے اس کی تربیت کا انتظام کیا کیا آپ نے, پاکستانیوں کو اس کی تربیت کیسے دی جائے گی, کہاں دی جائے گی, اس حوالے سے خاص طور سے نوجوانوں کے حوالے سے انہوں نے کوشچن کیا ہے. تربیت میں ابھی ایسا ہے کہ یہ تو ابھی اسٹارٹ کیے ہیں انشاءاللہ, جی, اور اس میں چھوٹے چھوٹے یونٹس ہر جگہ بنیں گی. ابھی کراچی میں اسٹارٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی ہو جائے گا. اس کے لیے بکلیٹ تیار کر رہے ہیں کہ جی. محبت سے کیسا پیغام کو پہنچانا, اور پیغام کیا ہے, دونوں بات ساتھ چلے گی انشاءاللہ, محبت بھی پیغام بھی. تو صرف مٹھائی سے بھی بیکار ہوگا, اور بغیر مٹھائی کے تروت لے جاؤ تو بھی ذرا مشکل ہوگا. تو ہمارا پروگرام ہے کہ مٹھائی اور حق بات کو دونوں کو ساتھ لے جانا. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ بہت جلدی یونٹس وغیرہ قائم کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. تو ایک نقطہ مرنپٹا کے حوالے سے نکل گیا, کیونکہ اب بار بار تو اس موضوع پر پروگرام نہیں ہوگی. جی جی فرمائیے. اس موضوع کو میں جی ضرور بیان کر دوں. ضرور. جی, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نشانی کا ذکر کرتا ہے تو بندوں کے جیسا ذکر نہیں ہوتا, ہر چیز میں اس پر پیمانہ بڑا وسیع ہوتا ہے. تو فرعون کے لاش کا جب ذکر کر دیا کہ یہ آنے والے نسلوں کے لیے نشانی ہے, تو یہ سب باتیں کے ساتھ آپ غور کریں گے تو ایک بہت خوبصورت اور پہلو نکلتا ہے اس کا. پتہ نہیں کتنے کتنے نشانیات ہوں گے اس میں. ایک نشانی یہ ہے کہ یہ مرنپٹا کا لاش جو ڈسکور ہوا 1898 میں, تو 1908 یعنی 10 سال بعد مرزا غلام احمد فوت ہوا, اور اس کے 10-12 سال 1898 کے 10-12 سال پہلے دعویٰ کیا. تو مرنپٹا کا لاش جو دریافت ہوا, یہ سمجھئے کہ مرزا غلام احمد کے دور کے سینٹر میں ہوا, اور آیت قرآن میں ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت میں ہیں. تو یہ مرزا غلام احمد جو تھا بانی قادیانیت کا, جی جی, جس کو یہ لوگ احمدیت بولتے ہیں, تو کیا بول رہے تھے کہ یہ ایک لائن بھی ذکر نہیں کیا فرعون کے ممی کے بارے میں, یعنی یہ غفلت میں چلے گیا. حالانکہ یہ تو امام مہدی کا دعویٰ کیا, عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ میں آنے کا دعویٰ کیا, نبوت کا دعویٰ کیا, اللہ کا, اور اپنے آپ کو نشانی سمجھتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے نشانی ہوں, یہ وہ, یعنی یہ اسی دور میں نشانی تھا. جی, یہ اسی اور دور میں اللہ کے نشانی کے بارے میں غفلت میں. جی جی, تو یہ بہت قیمتی بات ہے کہ یہ اگر سچا ہوتا تو یہ تو اور پھیلاتا. اچھی بات ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ دوسرا جو مذہب آیا تھا قادیانیت سے تھوڑا پہلے, وہ بہائی مذہب تھا. بہائی مذہب جو تھا, یہ اس کا جو بہاءاللہ تھا, یہ 1892 میں فوت ہوا, اور یہ قرآن مجید کو منسوخ کر کے گیا 6 سال پہلے. اور ہاں, قرآن مجید نہیں, زندگی میں فرعون کی 6 سال فرعون کی اس نشانی سے
صرف وہ 6 تو سال مر پہلے. گیا نا، فوت ہوا. جی جی. لیکن منسوخ تو پہلے کیا نا. منسوخ پہلے کتاب کیا. اقدس بھی اتنا موٹا ہے وہ بھی آ گیا. اچھا. بہت کچھ ہو گیا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 6 سال پہلے مر گیا اور قرآن شریف کو منسوخ کر کے گیا. تو قرآن شریف کا نشانی تو 6 سال بعد آیا. تو ایسا نشانی جو بعد میں آ رہا ہے اس کتاب کو کیسے منسوخ کر کے چلے گی؟ ماشاءاللہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. ہاں اب آپ کی اجازت سے RSTU کے حوالے سے جی پلیز پلیز ڈھاکے کا ایک کہانی ہے وہ سنا دوں. ہاں ضرور سنائیے. بالکل. تو ڈھاکے میں ہم لوگ تھے پہلے 72 میں ہجرت کر کے آئے. تاریخ بھی یاد ہے کہ 13 جولائی کو وہاں گھر سے نکلے تھے لیکن پلین کینسل ہو گیا تھا، ویدر خراب تھی. تو 14 جولائی کو وہاں سے ڈپارٹ کیے. 13 جولائی کے رات جو تھا یعنی 13-14 جولائی کا رات وہ ایک رشتہ دار کے گھر گزارے تھے کیونکہ اپنا گھر تو ڈیلیوری دے دیے تھے. اس کے بعد پھر کراچی پہنچے، کلکتہ نیپال کٹمنڈو ہو کے کراچی پہنچے تو 12 اگست تھا. تو ادھر ڈھاکے میں ہم لوگ کا جیسا کراچی میں ویسٹ اوپن ہوتا وہاں ساؤتھ اوپن ہوتا تھا. تو ہم لوگ کا ایک لمبا سا ڈرائنگ روم تھا. تو سمر میں ہم لوگ عموماً وہاں سو جاتے تھے. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ونڈو ہوے کا رخ رہتا تھا، ذرا آرام سے رات گزرتی تھی. تو 3 دن پہلے ایک کمرشل ایریا تھا جس کا نام تھا نواب پور. ادھر میں ایک دکان میں چوری ہوا تھا. چوری ایسا ہوا تھا کہ وینٹیلیٹر سے ایک چھوٹے بچے کو دکان کے اندر بھیجا. وہ چھوٹا بچہ چوری کا مال لیا اور وینٹیلیٹر سے پھر واپس چلے گیا. صبح جب دکاندار آیا شٹر کھولا، تالا کو کھولا، شٹر اوپر کیا، اندر گھسا تو دیکھا سامان سب غائب ہے. تو اس کے 3 دن بعد ہمارے گھر میں امی سو کے تھی، میرا ایک بھتیجا ایلڈسٹ بھتیجا وہ سو کے تھا، میں خود بھی وہاں تھا. ایک کراچی سے اس زمانے میں مہمان آیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ بھی تھا. تو رات کو میرے بھتیجا تو اس وقت 59 یعنی کچھ چند سال کا تھا، چھوٹا بچہ تھا. تو وہ اٹھا، اس کو پیشاب لگا تو وہ اپنا ایک فرینچ ونڈو تھا ادھر جا کے اپنا چپل تلاش کر رہا تھا. جب چپل تلاش کر رہا تھا تو میری امی کا آنکھ کھلا. وہ پوچھی کون ہے؟ تو وہ نیند میں تھا، جواب نہیں دیا. تو امی نے دوبارہ پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ تو پھر جواب نہیں دیا. 3-4 دفعہ پوچھی تو جواب نہیں آیا. تو امی سمجھی ان کے ذہن میں ہے یہ وہی بچہ چور ہے جو دکان کے اندر آیا تھا، اب یہ گھر کے اندر آیا. تو وہ زور سے چلائی چور. تو بھتیجا میرا سمجھا چور کہیں ادھر ادھر ہوگا، وہ اپنی دادی کے اوپر کودا. دادی سمجھی چور کودا میرے اوپر، دادی اس کو مار رہی تھی اور چور چور چلا رہی تھی. وہ بیچارہ پتا تھا کہ دادی تو اپنے آپ کو بچا رہا تھا. ہم لوگ بھی اٹھ گئے اور کوئی بتی کھولا نہیں، بس چور چور. ہم لوگ بھی چلانا شروع کیا. ابھی اتنے میں اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں تھے. وہ لوگ ایک ڈنڈا لے کے آگے کہ چور کا پٹائی کرے. لیکن عقل کا کام یہ کہ بتی پہلے آن کی اور پھر چور کا پٹائی کرنے گئے. تو جب بتی آن کیا تو پتا چلا خود کا بیٹا دادی کے اوپر میں چور 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 چلی ہو رہا ہے. تو اس کے بعد میں پھر ہنسی میں سارا ایکشن تبدیل ہو گیا، ہنسنے لگے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ اندھیرے میں جیوز کرسچنز اینڈ مسلمز لڑائی کر رہے ہیں. فرعون کے لاش سے بہت ایزیلی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اسلام صرف کرسچینٹی اور یہودیت کے بعد نہیں، یہودیت اور کرسچینٹی کے بعد نہیں ہے بلکہ ایک تسلسل ہے. ہم سب ایک ہی خالق کے مخلوق ہے، ہمارا کتاب اسی خالق کے طرف سے آئے، یہ ثابت ہو گیا. اب ایک دوسرے کو پہچانے، لائٹ آن کرے اور علم کے جھنڈے کے نیچے، علم کے امبریلے کے نیچے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، زندگی کا ابتدا کرے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت مثال آپ کی. ناظرین اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ آپ کی یاد میں، جس میں ایسی شخصیات کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے بہت کام کیا عالم اسلام کے لیے، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. یہ پیش کریں گے جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب. اور اس سے پہلے ہم جناب ذیشان صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. صاحب ایک بات کرنا چاہ رہا تھا میں، 1 منٹ لوں گا میں، زیادہ مختصر سا. بیسیکلی میں نوجوانوں کو پریزنٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھا تھا تو اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ستار صاحب بھی علم کی بات کر رہے ہیں تو نوجوانوں سے میں یوں مخاطب ہوں گا کہ آپ اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے کم از کم کتابوں کا سہارا لینا شروع کر دیں.
اور خاص طور پر جو ہمارے لیے کتاب اتاری گئی ہے باقاعدہ، جس میں کہا جاتا ہے کتاب یہ ہے ہی تمہارے لیے، جسے ہم قرآن کا نام دیتے ہیں، تو اس کو باقاعدہ سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے علم کی پیاس بھی بجھے گی اور آپ کے لیے ریسرچ کے دروازے بھی کھلتے چلے جائیں گے، جس سے آپ کا انشاءاللہ علم مزید سے مزید ترقی کرے گا. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی قیمتی باتیں شیئر کی، خاص طور سے ہمارے نوجوان ناظرین کے ساتھ. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ملاقات رہے گی. آپ ہماری ٹیم میں ظاہر RSTU کوئی تنظیم یا تحریک تو ہے نہیں، پہلا یونٹ ان کا، بلکہ آپ نے ماشاءاللہ آج اناؤنس بھی کیا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے آغاز ہمارے لیے ہوگا اعزاز ہوگا انشاءاللہ. RSTU کی تربیت کا. بہت شکریہ ذیشان صاحب، آئندہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، ایک بریک اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں نئے سیگمنٹ کے ساتھ. السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. اب وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا جس کا نام ہے آپ کی یاد میں، اور آج کی شخصیت ہیں جناب احمد دیدات صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے اس سیگمنٹ کے لیے جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب نے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لیکن اس سے پہلے میں وہ گزشتہ پروگرام والا سوال پھر دہراؤں گا کہ فرعون سے متعلق ہم نے ڈاکومنٹری پیش کی، اور دوسری جانب ہالی ووڈ نے ایک فلم بنائی جس کو عیسائی اور یہودی علماء کرام نے مل کر بنایا، 10 کمانڈمنٹس، بائبل کے بھی خلاف اور اسلام کے بھی خلاف، یعنی قرآن کے متن کے بھی خلاف. اگر یہی فلم مسلمان بناتے تو شاید عیسائی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا، کیونکہ عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے بائبل، اس کے متن کے خلاف فلم بنائی گئی، لیکن اسے عیسائی اپنے مذہبی حلقوں میں دکھا رہے ہیں. یہ تو ایک الگ کہانی ہوئی. مسلمان چینل، اسلامی دنیا کے چینلز جب اس فلم کو دکھاتے ہیں تو یہ کیسا ہے آپ کی نظر میں کہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، بہت آپ نے اہم ترین سوال اس حوالے سے اٹھایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے لوگوں کی ذہن سازی کرنے میں، اور ایک بات جو میڈیا پر آتی ہے وہ محض ہوا میں تحلیل نہیں ہوتی. جس طرح وہ لوگوں کے ذہنوں میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح کرامن کاتبین بھی اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے. قرآن کریم کہتا ہے واللہ نقول علی واللہ وکیل علی ما نقول، ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہوتا ہے. تو ایسی کیفیات میں میڈیا کی بہت کٹھن اور بہت نازک ذمہ داری ہے. اور جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ایسی فلم بناتا تو اس کے خلاف تو ایک طوفان اٹھ جاتا، لیکن انہوں نے برداشت کیا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب الیاس ستار صاحب کو کہ انہوں نے اور ان جیسی شخصیات نے اس کا محاکمہ کیا، اور آپ نے جو ڈاکومنٹری دکھائی آپ ٹیلی ویژن کے حوالے سے وہ بہت شاندار ہے، اور خود مجھ سے لوگوں نے رابطہ کیا اور اس کی بہت زیادہ تحسین ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان ٹی وی چینلز پر جنہوں نے ایسی فلمیں دکھائی ہیں ان پر یہ ایک لازمی تقاضا ہے، ان کو ایک کفارہ اس کا ادا کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹری ہے الیاس ستار صاحب کے حوالے سے 10 کمانڈمنٹس کا جو جواب ہے اسے دکھانا چاہیے. بہت شکریہ ستار صاحب. 15 سیکنڈ اس میں پلیز آپ کا ہم جاننا چاہیں گے موقف. کہ یہ دکھا رہے ہیں عامر عبداللہ بھائی بالکل صحیح بتائے کہ یہ اپنا ڈاکیومنٹری بھی ساتھ میں بتا دیں، لیکن ایک بہت مزے کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ بتا رہے ہیں تو یہ بے شک بتاتے رہیں، لیکن بائبل کا وہ آیت بھی ساتھ ساتھ بتا دے جس میں ڈوبا ہے. واہ ماشاءاللہ. یہ کنٹراسٹ جو ہوگا یہ فرعون کے دربار میں جیسا لاٹھی سانپ بنا تھا وہی ہوگا. ہاں، بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کل قیامت میں ہر عمل کا، ہر کام کا جو دنیا میں کیا جواب دینا ہے، جس نے 10 کمانڈمنٹس دکھائی وہ بھی خدا کو کل جواب دہ ہوگا. اس کی تیاری وہ رکھے، چاہے وہ کوئی بھی چینل ہو. تو ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ، جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ کی یاد میں آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. زندگی میں کچھ انسان اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ زندگی بھی ان پر رشک کرتی ہے. تو ایسے ہی کچھ اصحاب جن کے نام ہم جانتے ہیں، کچھ گزر گئے، کچھ موجود ہیں، ان کے کارناموں پر اور ان کے جو تحقیقی کام ہے اس پر مشتمل، اس پر مبنی یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے. آج کی شخصیت ہیں احمد دیدات صاحب. جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب اسے پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شیخ احمد دیدات جو عالم اسلام کی عظیم شخصیت تھے، جن کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، جنہوں نے عیسائیت کی دنیا میں خود انہی کی کتابوں سے، بائبل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کے نبوت کو، رسالت کو ثابت کرنے کی کامیاب کوشش کی. میں جناب الیاس ستار صاحب کا آپ کے اس چینل کے اور اس پروگرام RSTU کے حوالے سے شکر گزار ہوں
کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان لوگوں کے حوالے سے فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ وہ لوگ کہ جو اپنی ایسی تعریف پر پھولے نہیں سماتے، خوش ہوتے ہیں جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا، سبحان ان کے لیے عذاب، دردناک عذاب کی پیشن گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھا الیاس اتار صاحب نے نام بھی انہوں نے ہی چوز کیا، اور کہ آپ کی یاد میں کہ ایسی نابغہ روزگار شخصیات جنہوں نے پوری دنیا کے افق پر ایک تابندہ ستارے کی مانند اپنی جد و جہد کی، ان کے حوالے سے کام ہو، ان کی تعلیمات اور ان کے ریسرچ کو ڈسکس کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ بہت سے لوگ کسی کے پوائنٹس کو، کسی کی تحقیق کو اپنی تحقیق کر کے جو آشکار کرتے ہیں، یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے۔ احمد دیدار صاحب کی کیا خصوصی بات تھی کہ وہ عالم اسلام ہی نہیں بلکہ غیر مسلم اقوام میں بھی بےحد مقبول ہیں، جی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ جی میں مختصراً عرض کروں، احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ جنہیں شیخ کا لقب ملا، 1 جولائی 1918 کو انڈیا کے شہر سورت میں، جو گجرات کا ضلع ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ اپنے والد کے ہمراہ آپ 1927 میں جنوبی افریقہ ہجرت کر گئے۔ بچپن سے تعلیم کا شوق تھا اور اس تعلیم نے انہیں مختلف کتابوں کے مطالعے کی طرف گامزن کیا، چنانچہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی ایک کتاب اظہار حق ان کے ہاتھ لگی۔ اس کا پڑھنا تھا کہ ان کی شخصیت میں انقلاب برپا ہو گیا، اور یہ انقلاب انہیں بائبل کی طرف لے گیا، جہاں انہیں بائبل کا اس قدر شد و مت کے ساتھ، اتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا کہ وہ قرآن سے زیادہ بائبل کے عالم بن گئے، اور پھر بائبل کو ہاتھوں میں اٹھا کر بائبل سے وابستہ لوگوں کے دروازوں پر دستک دی۔ یہ دستک دیتے دیتے صرف جنوبی افریقہ نہیں بلکہ دنیا کے مختلف بر اعظم میں گئے، امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں، عرب ممالک میں سینکڑوں اسفار کیے، اور 50 سالہ جو ان کی تبلیغی خدمات ہے، جس کا دائرہ 1942 سے لے کر 1996 تک محیط ہے، انہیں عالم اسلام کا سب سے بڑا ایوارڈ کنگ فیصل ایوارڈ انہیں سعودی عرب میں دیا گیا، انٹرنیشنل ایوارڈ ہے جو 1986 میں انہیں حاصل ہوا۔ 87 سال کی عمر میں یہ آفتاب ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلانے کی تگ و تاز کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پرچار کرتے ہوئے جنوبی افریقہ ہی میں غروب ہو گیا۔ میں یہاں آپ کی اجازت سے احمد دیدات صاحب کا ایک مکالمہ اور ایک مناظرہ جو ایک بہت بڑے عیسائی پادری کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اس کو یہاں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ جی پلیز۔ احمد دیدات صاحب توریت کی کتاب استثناء کے باب 18 کی آیت نمبر 18 کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بائبل کا ہر شخص جانتا ہے، احمد دیدات پڑھتے ہیں کہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توریت کی کتاب استثناء میں باب 18 آیت نمبر 18 میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی ان سے کہے گا۔ اب آپ ان سے فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ اس کا مثیل کون ہے؟ عیسائیت اس کا مثیل عیسیٰ علیہ السلام کو گردانتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ کر وہ گویا اس پیشن گوئی کو، جس کو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، پورا کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کی روشنی میں تم کیا سمجھتے ہو؟ عیسائی پادری فرماتے ہیں جناب دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی ہیں، چنانچہ وہ مماثلت قائم ہو گئی۔ احمد دیدات فوراً انہیں جواب دیتے ہیں، رپلائی کرتے ہیں کہ دیکھیے نبی تو اور بھی تھے، دانیال علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور دیگر انبیاء ہیں جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب انبیاء بھی ہیں، تو یہ دونوں مماثلت تو میں ہی پائی جاتی ہے، تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خاص تیری مانند کے ساتھ کیوں اٹیچ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 3 باتیں پیش کروں گا، اگر میں غلط ہوں تو آپ تشریح فرما دیجیے گا۔ اور وہ 3 باتوں میں پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے عدم مماثلت کی 2 مثالیں۔ پہلی مثال یہ کہ عیسائیت کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ خدا سمجھتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا ان کے ماننے والے نہیں سمجھتے۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مانند نہیں ہیں۔ دوسری مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہوئی وہ طبعی ہوئی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عقیدے کے مطابق انسانیت کے کفارے کے لیے صلیب پر رضاکارانہ طور پر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں مماثلت نہیں پائی جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے فوری طور پر آپ فرماتے ہیں کہ جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت موسیٰ میں مماثلت پائی جاتی ہے،
اور یہاں وہ باب استثناء کی کتاب کا باب نمبر 18 آیت نمبر 18 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے موسیٰ میں انہی کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا تیری مانند تیری مثیل. اور اس کی مثال دیتے ہیں. پہلی مثال جو مماثلت کی ہے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور باپ دونوں تھے. ابھی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے الیاس کی گفتگو بھی ہوئی, ماں کی ممتا کا معاملہ بھی آیا, وقت بہت قلیل ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور باپ جناب عبداللہ اور بی بی آمنہ دونوں تھے, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں تھیں, باپ نہیں تھے. یہاں بھی مماثلت حضرت موسیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے, حضرت عیسیٰ کی نہیں ہو رہی. دوسری مثال پیش فرماتے ہیں پیدائش کے حوالے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت نبی اکرم آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی پیدائش طبعی اور فطری طریقے سے ہوئی, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک میڈیکل معجزہ ہے. یہاں بھی مماثلت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہو رہی بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. اور تیسرا اہم ترین جو نقطہ پیش رہا ہے وہ شادی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی فرمائی, عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. اس کا معنی یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں مماثلت نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موسیٰ علیہ السلام سے مماثلت ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو بھی تسلیم کیا گیا, اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت نبوت کو بھی ان کی نبوت کے ابتدائی دنوں میں تسلیم کیا گیا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی رسالت کو ان کے بہت ہی قریبی سالوں میں تسلیم نہیں کیا گیا, اور یہی وجہ بنی ان کو سولی پہ چڑھائے جانے کی. اسلامی عقیدے کے مطابق تو وہ آسمان پر رفع فرما گئے. اور پھر اسی طرح آپ موسیٰ علیہ السلام کو حکومت ملی, آپ نے اپنے ماننے والوں پہ حدود کا نفاذ کیا, سزائیں دی. اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکومت ملی, آپ نے اپنے ماننے والوں پر سزاؤں کا اطلاق کیا, حدود کا اطلاق کیا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کام نہیں کیے. شریعت و قانون کی بات احمد دیدات پیش کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی, اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت ملی, نئے قوانین ملے. آپ سے پہلے جو قوانین ہو رہے تھے آپ نے ان کو قدم قرار دیا, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی خاص قانون شریعت لے کر نہیں آئے تھے, بلکہ انہوں نے خود فرمایا ہے بائبل کے اندر متی کی انجیل میں کہ میں خود کہتا ہوں کہ میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا, نئے قانون لے کر نہیں آیا, بلکہ میں تو پہلی سے موجود شریعت میں کو مکمل کرنے آیا ہوں, اس میں ایک شوشہ بھی ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ بہت سارے دو پوائنٹ رہ گئے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو. جلدی پوائنٹ بہت سارے ہیں کہ میں نے جو ان کو ہائی لائٹ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے, دونوں کا طریقہ فطری طریقہ تھا, طبعی طریقہ تھا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزہ ہوا. آپ کے حوالے سے کچھ اس میں اور مسلمانوں کے حوالے سے کچھ اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن احمد دیدات کہتے ہیں اس پر سب متفق ہیں کہ وہ آسمان پر ہیں, جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روضہ مبارک ہیں, آپ کی جو قبور شریف ہیں, وہ زمین پر ہیں. اور اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پیشن گوئی کا اطلاق ہوتا ہے, یہ ایک پہلا جو حوالہ تھا کہ میں تیری مانند, میں آیت کو دوبارہ پڑھ دوں جو بائبل کی ہے, فقرہ استثناء کی کے کتاب باب 18 کی آیت نمبر 18 کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. ابھی جو دلائل میں نے پیش کیے احمد دیدات صاحب کے, وہ تیری مانند کے دلائل ہیں. دو اسی آیت کے حوالے سے جو ہائی لائٹ ہیں, انہی کے بھائیوں میں سے, اور دوسرا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. یہ وقت کی نزاکت اور کمی کی بنا پر آپ کی ہدایت کے مطابق. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.